اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے. میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا. وہ بہت دیر تک یاد آتے رہے. زہر ملتا رہا، زہر پیتے رہے، روز جیتے رہے، روز مرتے رہے. زندگی بھی ہمیں آزماتی رہی اور ہم بھی اسے آزماتے رہے. اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے. دیندار بھابھی غزل سنتی ہوئی نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی. گہرے سوچ میں گم کسی انجان جہاں میں وہ ایسی ہی تھی. ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف، ہر ایک کی آواز پر لبیک کرنے والی، سب کی ارمان پورا کرنے والی، دلوں کو سکون دینے والی. وہ اپنی خوبصورت عادتوں کی طرح پرکشش شخصیت کے ساتھ ساتھ بھلا کی حسین بھی تھی. اگرچہ زندگی کا زیادہ حصہ وہ گزار چکی تھی، پھر بھی وہ ویسی ہی تھی، جوان اور دلکش. اسے اب بھی بھابھی کہلوانا پسند تھا. عمر جتنی بھی ہو پر دل کی بہت جوان تھی. لڑکیوں کے ساتھ شرارتوں میں شریک ہونا ہو یا بڑوں کے ساتھ کوئی کام نمٹانا ہو، وہ حاضر رہتی. ہاں، جب فارغ ہو جاتی پھر وہ بڑے فرصت سے غزل سنتی، ایسی کھو کر سنتی کہ دنیا کی ہر چیز سے بیگانی ہو جاتی. پورا محلہ دیندار بھابھی کا گردیدہ ہو چکا تھا. ہر کسی کے منہ پر انہی کا نام تھا. ہر کوئی اپنی مشکل نمٹانے میں مدد کے لیے انہیں آواز دیتے اور وہ دوڑی دوڑی چلی جاتی. لیکن اس نے کبھی بھی کسی سے مدد نہیں لی. وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی. احسان، جسے وہ ایک ماں کا گود میں اٹھائے 18 سال پہلے اس محلے میں لائی تھی، اب 12ویں جماعت کا طالب علم تھا. بہت ہی نیک اور تابعدار. وہ کوشش کرتا تھا کہ ماں کی ہر خواہش، ہر ارمان کو پورا کرے. اور دیندار کا ایک ہی ارمان تھا، اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے، بڑا کاروبار ہو، گاڑیاں ہوں، گھر ہوں، اس کے بیٹے کا دبدبہ ہو، بڑے اور عزت دار لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو. اس کے ارمان کو پورا کرنے کے لیے اس نے کبھی خود کے بارے میں نہیں سوچا. بس ہمیشہ بیٹی کے لیے کوشاں رہی، کسی بھی کام سے منہ نہ موڑا کہ اس کا بیٹا مشکلات کا سامنا نہ کرے. احسان نے بھی ماں کی ہر ارمان کو دل پر کندہ کر دیا تھا. اس چھوٹے سے گھر میں ایک چھوٹا سا ریڈیو بھی تھا. جب دیندار نے بچپن میں احسان کے میچ سننے کی ضد پر نکڑ کی دکان سے اس کے لیے خریدا تھا، اور تب سے دیندار بیٹھ کر اکثر اس پر غزلیں سنتی ہیں. کبھی وہ سوچتی، 18 سال کیسے پلک جھپکتے گزر گئے. 18 سال پہلے گزری قیامت کے لمحات جب دیندار کی آنکھوں کے سامنے آتے، وہ ایک دم سے بے چین ہو جاتی. راتوں کو اٹھ کر بے چینی سے بیٹے پر ہاتھ پھیرتی، گھبراہٹ اور خوف سے پسینہ پسینہ ہو جاتی. احسان ماں کی بے چینی اور خوف دیکھ کر اٹھ بیٹھتا، ماں کو پانی پلاتا، اس کو حوصلہ دیتا. وہ نہیں جانتا تھا 18 سال پہلے ایسے کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ماں کو ایسے ڈراؤنے خواب آتے تھے. پر اس نے کبھی ماں سے کوئی سوال نہیں کیا. ہاں، مگر وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں جانے. رشتہ دار جنہوں نے کبھی ان کی خبر تک نہیں لی، ان سے جا کر سوال کرے کہ آخر کیوں ان کو اتنا حقیر سمجھ کر تنہا کیا گیا. لیکن وہ چاہ کر بھی ماں سے یہ سوال نہیں کر سکتا تھا. رات بہت گہری تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا.
احسان کتابیں اور کچھ نوٹس لیے کمرے کے باہر رکھ کے چارپائی پر بیٹھ کر تیاری کر رہا تھا۔ 21 تاریخ کو انٹری ٹیسٹ تھا اور وہ ہر حال میں ٹیسٹ پاس کرنا چاہتا تھا۔ انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے یہ اس کے پاس آخری چانس تھا۔ پہلے چانس میں صرف کچھ نمبروں سے وہ رہ گیا تھا، اور دوسری بار عین ٹیسٹ کے دنوں میں دیندار کی طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ وہ ٹیسٹ دینے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکا۔ دیندار نے بہت کہا، میں بہتر ہوں، تم اپنا وقت ضائع نہ کرو، لیکن احسان نہیں مانا۔ پورا سال پیر دیندار کو پچھتاوا تھا کہ اس کی وجہ سے احسان ٹیسٹ نہیں دے سکا، اور اب جب کہ آخری چانس بھی تھا تو دیندار بہت پریشان تھی۔ بس وہ چاہتی تھی اس سال بیٹے کا داخلہ ہو جائے۔ گاؤں کے ہر فرد سے اس نے دعاؤں کا کہہ دیا تھا، کئی منتیں مانی تھی، وظائف نوافل شروع کیے تھے۔ بس وہ چاہتی تھی اس کا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ آج بھی وظائف پڑھتے ہوئے جب دیندار کی آنکھ لگ گئی تھی تو احسان خاموشی سے باہر آ گیا کہ امی تھوڑا آرام کر لیں، لیکن باہر کا ماحول بہت خوفناک تھا۔ ہر سائے میں اسے شکلیں نظر آ رہی تھیں، لمبی، خوفناک اور ڈراؤنی شکلیں، لیکن اسے پڑھنا تھا، ہر حال میں پڑھنا تھا، پڑھائی کرنی تھی۔ اس نے سوچا، زندگی کی سچائی یہی ہے کہ میں نے پاس ہونا ہے، میرے لیے ناکام ہو جانے کا تصور ہی خوفناک ہے، اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں۔ صبح سے ہی گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دو بندوں کا گھر بھاگ دوڑ میں الجھا ہوا تھا۔ آج ٹیسٹ کا دن تھا۔ احسان کی آنکھیں کم خوابی کی وجہ سے سرخ تھی، آنکھوں کے گرد حلقے بنے ہوئے تھے، چہرے پر تھکاوٹ واضح تھی۔ وہ کئی دنوں سے سویا نہیں تھا، اس نے دن رات محنت کی تھی، اور اب بھی وہ سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اونچی آواز میں سبق دہرا رہا تھا۔ دیندار کبھی کچن جاتی، ناشتے کے ٹرے پر نظر ڈال کر بیٹے کو آواز دیتی، احسان ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا، آ جاؤ بیٹے کھا لو۔ وہ مصروف آواز میں جواب دیتا، آ رہا ہوں امی، تھوڑا سا رہ گیا ہے بس۔ پھر وہ کمرے کی طرف جاتی، آواز دیتی، بیٹے بس کرو، تیار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ اور یہ سلسلہ تب تک یوں ہی چلتا رہا جب احسان کو صادق بائک پر لینے آیا۔ وہ آدھا ادھورا ناشتہ کر کے نکل گیا۔ دیندار اس پر کلمے پڑھ پڑھ کر پونگتی ہوئے دروازے کے پاس آئی۔ اس نے بیٹے کو رخصت کیا، لیکن اس کے جاتے ہی بے چینی اور بے سکونی نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ خود کو مصروف رکھے، لیکن اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اور تب تک ایسی ہی رہی جب تک احسان واپس نہیں آیا۔ احسان گھر سے صادق کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر ہال کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کبھی ایک کتاب کو کھنگالتا، کبھی دوسرے کو، کبھی نوٹس نکال کر دہراتا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کب ہال پہنچا۔ وہ سیدھا اپنا رول نمبر سلپ لے کر اپنا نشست ڈھونڈنے لگا۔ زیادہ نشستیں ابھی خالی تھیں، ٹیسٹ شروع ہونے میں ابھی وقت تھا۔ اسے 2-3 لائنوں کے بعد رول نمبر مل گیا۔ اس نے رول نمبر سلپ اور کلپ بورڈ چیئر کے ہینڈل پر رکھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے ہال پر ایک نظر ڈالی۔ کرکٹ گراؤنڈ میں شامیانوں کے اندر ہزاروں کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ انویجیلیٹرز اور باقی عملہ امیدواروں کو رول نمبر ڈھونڈنے میں مدد کر رہے تھے۔ گہما گہمی کا سماں تھا۔ ان ہزار امیدواروں میں کچھ ہی ہوں گے جو کامیاب ہوں گے۔ احسان نے حال پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا، اور پھر اگلے سوچ نے اسے بے چین کر دیا، کیا ان چند کامیاب امیدواروں میں بھی ہو سکتا ہوں؟
یہ اس کہانی کی پہلی قسط ہے۔ امید ہے آپ سب کو یہ پسند آئے گی۔ کامنٹس میں کہانی کے بارے میں ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔